محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعید بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب جب وہ ایسے کام کر رہا ہے ماں باپ سے، جی کچھ لحاظ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اور اکثر پاک و ہند میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں یہ جو جنات ہیں، ایک بار شخص نے پیشاب کیا کسی ایسی جگہ پہ یا کسی درخت کے نیچے، تو وہ جی اس کو جنات نے آگے گھیر لیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا فلاں جگہ پہ جا کے اس نے اس کو پھینک دیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم سنتے ہی ہیں ایسی باتیں. اس سلسلے میں ہم وضاحت فرماتے ہیں. صحیح صاحب انتظار کیجیے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم سورا سے بول رہے ہیں. جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں مولانا صاحب، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے، ہم لوگ تو ادھر روزی روٹی کے لیے پڑا رہتے ہیں، ایک سال دو سال بیوی کا چھوڑ کے. جی، سوال کیا ہے آپ کا؟ ہم لوگ کے گناہ ہو رہا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا اس سے ہم پرورش کرے گا. مولانا صاحب، میرا گھر میں تھوڑا سونا مونا ہے، تو بولتے ہیں زکات دینا ہوگا، کیا صدقہ دینا ہوگا، پیسہ یہ کس طریقے سے دینا ہوگا؟ کہ مدرسہ ہے اس کو دیتا ہے تو اس کو بولنا ہوگا ضرور. تو میرا بیوی تھوڑا بولتے ہیں اس سے ہمارا بابا پتا ماتا کے بابا ماں کو تھوڑا دے دو، تو ہم تو حال طریقے سے نہیں دیتے ہیں، لیکن تھوڑا کپڑا چھپڑا دیتا ہے جو چھٹی میں جاتا ہے. تو اس کو کیا حال میں ٹھیک طریقے سے ہم کو بتائے گا تو مولانا صاحب بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وہ عادل بول رہا ہوں افرا سے. جی عادل صاحب. سوال ہے وضو کرنے کا طریقہ. اس میں جو ہاتھ گھسنے 3 بار دھونے کے بعد جو لوگ چلو میں پانی لگے کندھے تک ہاتھ لے جاتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے نہیں؟ جی، اور کیا پوچھنا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ کسی کا پیسہ لے رہا ہوگا، وہ مر جائے تو اس وقت وہ پیسہ کس کو دینا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ عادل صاحب. ایک اور کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مبین بول رہا ہوں جبریہ سے. سر جی مبین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب یہ قرآن شریف جو موبائل پہ ہے اور یہ زبان میں بھی ہے، اور کتاب جو ہے اس میں کتاب میں پڑھنے سے یا موبائل میں پڑھنے سے یا زبان سے پڑھنے سے کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا، اور دوسرا سوال ہے کہ میں عشاء کا نماز آخر رکعت میں جب گیا تو امام کے ساتھ میں، تو امام سلام پھرے تو اس کے بعد میرا وہ آخر ہوا یا پہلا ہوا، اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کیجیے. اچھا، اور تیسرا ہے کہ وضو کا تھوڑا فرض بتائیے. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ سلامت رکھے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خیریت سے. اللہ سلامت رکھیں آپ کو. جی، میں محب اللہ سے محمد فیاض بول رہا ہوں. جی فیاض صاحب. جی، سوال ہے میرا ایک، یہ جو بینک سے جو لون لے کے اٹھا کے جو چلے جاتے ہیں کویت میں، اور دوسری بات، ایک آدمی ہمارے پاس 2 سال سے ایک ساتھ میں تھا، ان کے بھی جو بھی ہے پیسے لے کے جو سیدھا نکل گیا ایئرپورٹ سے، اس کا کچھ آخرت میں اس کا کیا گناہ ہے، کیا ہے، ذرا بس سمجھا دی. بہت بہت شکریہ محمد فیاض صاحب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں احمد بات کر رہا ہوں جی، فرمانیہ سے. جی احمد صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولوی صاحب، کتے کا پکڑا ہوا شکار کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ایک سوال اور ہے میرا. جی، ہم لوگ انڈیا کے رہنے والے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں اس طرح سے، ہم لوگ سلام کہتے ہیں نا مسلمان، السلام علیکم، تو وہ لوگ کہتے ہیں نمستے. اس لیے میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ نمستے. نمستے کا مطلب ہوتا ہے ہم تمہارے سامنے جھکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. بہت بہت شکریہ محمد صاحب، اس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. سعید صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ
ایک آدمی نمازی بھی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو رہی جبکہ نماز خود برائی سے روکتی ہے؟ جی ہاں، یہ عجیب عالمیہ ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی بھی کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ تو حقیقت میں بدتمیزی کرنا ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ فلا تقل لہما اف، ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے اف تک مت کہو، کیونکہ وہی ہمارے لیے جنت ہیں، وہی ہمارے لیے جہنم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور اللہ کے حق کے فوراً بعد اللہ پاک نے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار ٹھہریں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھتے ہیں، اور پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین اس شخص پر بد دعا کر رہے تھے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ماں باپ کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا، اس کے اوپر جبریل امین نے لعنت بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی ہے۔ بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو لوگ بھی ماں باپ کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آتے ہیں یا ان کی نافرمانی کرتے ہیں، آخرت سے پہلے دنیا میں اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین، کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو قیامت کے دن تک چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اس نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی اللہ پاک دے کر رہتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک ہونا چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ اکثر پاک و ہند میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کسی نے پیشاب کر دیا تو جنات نے اسے اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ پر پھینک دیا، تو کیا ایسا واقعی ہوتا ہے؟ جی ہاں، جنات کا اثر ہے، اور جنات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ اور اس کے ساتھی تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ خوبیاں ان کو دے رکھی ہیں جن کی وجہ سے وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب ہم غیر شعوری طور پر بھی کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو وہ کام اچھا نہیں لگتا اور اس طرح سے وہ نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار جنات وغیرہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بے وقت نکلنا، یا عورتوں کا پردہ کیے بغیر نکلنا، یا عورتوں کا خاص طور پر پاکی صفائی کا اہتمام نہ کرنا، یعنی ہماری کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جنات وغیرہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اذکار کا اہتمام کریں، اور دینی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنات وغیرہ کے اثرات ہم پر نہیں ہوں گے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ 2 سال اور 3 سال کے لیے ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے کماتا ہے تو کیا اس میں گناہ نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کی اجازت سے باہر میں کام کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کی بیوی اس کام سے راضی ہے کہ وہ 2 سال کے لیے باہر میں رہے، کیونکہ وہ باہر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کی اجازت کے بعد بیوی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر بیوی نے اجازت دیا ہے 2 سال رہنے کے لیے، رہ سکتا ہے۔ البتہ ایک انسان کو وہاں پر بھی مادہ پرست نہیں بننا چاہیے، جب بھی موقع ہو وقت نکال کر کے گھر پہ جانا چاہیے، کیونکہ ایک انسان صرف پیسے جمع کرنے والا ہی نہ بنے، بلکہ اگر موقع ملتا ہے تو سفر کرے اور بیوی بچوں کے ساتھ بھی کچھ وقت بتائے۔ انہوں نے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ سونا کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا اور یہ پیسے کیا مدرسہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں؟ سونا اگر آپ کے پاس میں 85 گرام ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے
اور پھر اس پر سال گزر گیا ہے تو 2.5 یعنی 40واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گے. اگر سونا نکالتے ہیں تو 40واں حصہ نکالیں گے, اور اگر پیسے نکالتے ہیں تو 2.5 کے حساب سے پیسے ہم نکال دیں گے. اور 8 مستحقین میں سے غربا اور مساکین بھی آتے ہیں. مدرسہ کے اندر پڑھنے والے بچے بھی غربا کے زمرے میں شامل ہیں, لہذا مدرسے میں بھی اگر زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے تو دے سکتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ ساس اور سسر کے بارے میں وہ بول رہے ہیں کہ میری بیوی کی گزارش ہوتی ہے کہ ان کو بھی میں کچھ دے دیا کروں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بیوی کے ماں باپ ہیں اور آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, اور آپ کی بیوی کے وہ ماں باپ ہیں تو ان کو بھی پسند ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں. اس ناحیہ سے اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو یہ بات بھی صلہ رحمی کے اندر آتی ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, جس طرح سے آپ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, اسی طرح سے اگر اللہ پاک نے آپ کو وسعت اور گنجائش دے رکھی ہے تو اپنی ساس کو بھی کچھ دیں, اپنے سسر کو بھی کچھ دیں. لیکن ساس اور سسر کا خرچہ آپ کی ذمہ نہیں ہے, یہ حسن سلوک میں آئے گا اور بہترین معاملہ میں آئے گا کہ چونکہ آپ کا رشتہ ان کی بیٹی سے ہوا ہے تو ان کا بھی, اگر اللہ پاک نے آپ کو خوشحالی دے رکھی ہے تو ان کا بھی خیال کریں. عادل صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت ایک آدمی کندھے کا بھی مسح کرتا ہے تو کیا یہ ثابت ہے؟ وضو کرتے وقت وضو کا جو طریقہ ہے قرآن کریم میں بھی بتایا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حدیث کے اندر بھی وضو کے طریقے بتا دیے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جیسے وضو کا طریقہ بتایا گیا ویسے ہی وضو کریں. کندھے کا مسح کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے کندھے کا مسح نہیں کرنا چاہیے. عادل صاحب کا ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی پیسہ لیا ہوا تھا اور وہ چلا گیا, تو اب کسی سے قرض لیا تھا تو وہ پیسہ کیسے اس تک لوٹایا جائے جبکہ جس نے دیا تھا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ سفر چلا گیا یا اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو پہلی فرصت میں تو ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جس طرح سے ہم نے قرض لیا تھا اور ضرورت کے وقت میں ہماری ضرورت پوری ہوئی تھی, اسی طرح سے اب جس نے ہمیں قرض دیا تھا اس کا وہ مال ہے, اس کے وہ پیسے ہیں, لہذا کسی طرح سے بھی کوشش کریں گے کہ اس کا فون حاصل کیا جائے, جس طرح سے بھی ہو رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کسی طریقے سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کی طرف سے دینے کی نیت کر کے ہم یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں گے. البتہ اگر بعد میں اس کا پتہ چل جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنے گی کہ بعد میں اگرچہ ہم نے کسی کو دے دیا تھا لیکن چونکہ اس کا پتہ نہیں تھا اور ہم نے کسی غریب کو دے دیا تھا, ہمارا مواخذہ نہیں ہوتا لیکن بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو اس تک وہ پیسے پہنچانے ہوں گے, الا یہ کہ وہ معاف کر دے, یہ کہے کہ کوئی بات نہیں آپ نے کسی غریب کو دے دیا تو میں معاف کرتا ہوں. اسی طرح سے ایک سوال مبین صاحب نے پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہتر ہے یا مصحف سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہتر ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمارے سامنے میں مصحف ہے تو مصحف اٹھا کر کے قرآن کریم پڑھیں, اور اگر مصحف نہیں ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں پر مصحف نہیں ہے تو ہم موبائل سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. البتہ سامنے میں مصحف ہے تو مصحف لے کر کے اٹھا کر کے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے. ہاں اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں اور قرآن کریم کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے موبائل میں تو موبائل سے دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ہمیں برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ. مبین صاحب ایک اور سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں اگر ہم شامل ہوتے ہیں تو یہ ہماری کون سی رکعت شمار کی جائے گی؟ چونکہ آپ عشاء کی آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو یہ آخری رکعت آپ کی پہلی رکعت شمار کی جائے گی. اب آپ دوسری, تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. مبین صاحب یہ بھی پوچھا ہے کہ وضو کے فرائض بیان کر دیں. بنیادی طور پر وضو میں کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ پہلے نمبر پر چہرے کو دھلنا اور دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلنا, تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا اور چوتھے نمبر پر دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے, اور اس کے اندر ترتیب بھی ہونی چاہیے, موالات بھی ہونا چاہیے. تو کل ملا کر کے
6 اہم چیزیں بنتی ہیں وضو میں، ان کا خیال کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ تو چہرے کو دھلیں، دونوں ہاتھ کو کہنی سمیت دھلیں، سر کا مسح کریں اور دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلیں، اور دھلنے میں ترتیب ہو اور موالات کا خیال کریں، یعنی پے تر بے یہ عمل ہونا چاہیے، آپ کا وضو ہو گیا۔ فیاض صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی کا پیسہ لے کر کے کوئی سفر میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ بتائیے، واضح کیجئے کہ کسی کا حق دبا کر کے سفر کر جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ جی ہاں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس مناسبت سے سنانا چاہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ میں مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس میں درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا اور کسی کا حق دبایا ہوگا۔ چنانچہ سارے دعوے دار اللہ کے پاس میں حاضر ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر کے اس کے سر پر تھوپ دیے جائیں گے۔ یہ انسان جو پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آیا تھا اب گناہوں کا پتلا بن کر کے رہ جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ انسان کتنی ساری نیکیاں لے کر کے آیا تھا لیکن ابھی جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا حق دبایا تھا، کسی کے ساتھ میں زیادتی کی تھی۔ اس لیے ایسے وہ لوگ جن کا پیسہ کوئی آدمی لے کر کے بھاگ گیا ہے یا کسی کے ساتھ میں کسی نے زیادتی کی ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ دنیا میں اگر وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں تو کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں وہ سارے کے سارے پیسے ملیں گے۔ اس دن جب کہ ایک انسان نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پری ہوگی، لیکن اس دن آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے اگر ایک انسان اس نقطے کو ذہن میں بیٹھا لے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پیسے کوئی لے کر کے بھاگ جائے، کیونکہ اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ہم ایسے تمام بھائیوں سے کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ میں غداری کیا ہے اور آپ کے پیسے لے کر کے بھاگ گیا ہے تو آپ مطمئن رہیں، آپ کو اس کا دنیا میں بھی بدلہ ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے مظلوموں کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں تو بہتر سے بہتر بدلہ نیکی کی شکل میں مل کر ہی رہے گا۔ احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کتے کا شکار کیا ہوا کھاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ، کہ تم جن جانوروں کو سکھائے ہوئے ہوتے ہو اگر وہ شکار کرتے ہیں اور ان پر تم نے اللہ کا نام لیا ہوا تھا، یعنی بھیجتے وقت میں اللہ کا نام لے کر کے بھیجا تھا اور ان جانوروں نے شکار کیا ہے تو ان کو کھانا جائز ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ فقل، کہ اگر تم اپنے کتے کو سدھائے ہوئے کتے کو بھیجتے ہو اور اس کے اوپر اللہ کا نام لے رکھا ہے تو اسے کھاؤ، تو اس کا شکار ہوا جانور کھا سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کتے نے اپنے لیے شکار نہ کیا ہو بلکہ آپ کے لیے شکار کیا ہو، اور شرط یہ ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا ہو آپ نے۔ اس طرح سے اگر آپ کے لیے شکار کرتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے آپ نے بھیجا تھا، کتے نے شکار کیا، اگرچہ شکار مر گیا ہے اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا تھا اور اس بات کی اجازت ہے شریعت میں۔ احمد صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، البتہ جب کسی غیر مسلم سے ہم ملتے ہیں اور وہ نمستے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کا تبادلہ کرنا ہے۔ کسی غیر مسلم سے ہم ملتے ہیں تو آداب کے کلمات یا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح کے کلمات استعمال کیے جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی نمستے کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم آداب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نمستے کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم سر ٹیکتے ہیں یا ہم جھکتے ہیں، اور جھکنا یا سر ٹیکنا یہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے
اس انداز میں نمستے کہنا جائز نہیں ہے. ہم سلام کہیں گے, آداب کہیں گے, یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ وغیرہ کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس میں کچھ میسیجز ہیں جن کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ مساجد میں گم ہونے والی چیز کا اگر کوئی آدمی اعلان کرتا ہے تو کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد میں گم ہونے والی چیز کا اعلان کیا جائے؟ اس کی دو شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل یہ ہے کہ مسجد میں کسی کی گھڑی چھوٹ گئی ہے, مسجد کا امام یا مسجد سے متعلق کوئی آدمی آ کر کے بتاتا ہے کہ اگر کسی کی یہ گھڑی ہے لے کر جائے تو اس بات کی گنجائش ہے, اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا سامان گم ہو گیا ہے, وہ سامان والا آ کر کے مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں سامان میرا گم ہو گیا ہے, کسی کے پاس میں ہے تو وہ دے دے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو دیکھو تو کہو کہ لا ردہ اللہ علیک, کہ اللہ رب العالمین تمہارا یہ سامان تم پر نہ لوٹائے, کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس سلسلے میں وضو کرنا چاہیے؟ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. البتہ احادیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہم وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ان شئت, اگر تم چاہو تو کر لو. پھر اس نے پوچھا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ توضأ من لحوم الابل, کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ اونٹ کا گوشت اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اسے وضو کرنا چاہیے, احتیاط بھی اسی میں ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آتا ہے اور سلام کرتا ہے تو نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا چاہیے, اور کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سلام کرے؟ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے اور گھر میں داخل ہوا اور سلام کیا, یا مسجد میں داخل ہوا اور اس نے سلام کیا, تو اس بات کی گنجائش ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ وہ سلام کا جواب دے, اور باضابطہ اس جواب کا طریقہ بھی احادیث کے اندر بتایا گیا ہے. سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے, میں نے سلام کیا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کا جواب دیا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تھے اور کوئی آدمی سلام کرتا تھا تو جواب کیسے دیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کان یشیر بیدہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سلام کا جواب نماز کے اندر کوئی آدمی ہے تو ہاتھ کے اشارے سے دے سکتا ہے, البتہ بول نہیں سکتا. محترم بھائیو, ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے مسائل حل فرما دے, ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما, اور ہمارے جو بھائی یا بہن کسی طرح سے پریشان ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بھائی یا بہن بیمار ہیں, اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو, الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہیں جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما. جو لوگ اس دنیا میں بحیات ہیں الہ العالمین ان کو دین پر قائم رکھ, اور ہم سب کی وفات ہو تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.